بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناہید اور یہ ہے میرا چینل ناہید اسٹوری۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے، اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل ناہید اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے 12 شہزادیاں۔ امام یوسف شہزاد کشمیر قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کا خوبصورتی کا کیا کہنا تھا، سب ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھی۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے جاتی ہیں، مگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ پھر پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنے پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کا راز پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کا پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ 7 والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان شہزادیوں پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئیں، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھیں۔ تینوں دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے کے لیے بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دے دی اور کہا، یہ پہن لو، یہ پہن کر تم کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس تمہیں شہزادیاں پینے کے لیے دیں گی وہ تم مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست کی طرف پہنچ گیا اور بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ ایسے بھی شہزادیوں کے رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی چونکہ بہت زیادہ ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا مگر نگلا نہیں، کیونکہ اس کے منہ میں سنس رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادیاں کمرے سے باہر گئیں اس نے منہ سے سنس نکال لیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سب سے بڑی شہزادی اپنے پاؤں زور سے اپنے پلنگ پہ مارا اور جو زمین دوز ہو گیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگیں۔ سپاہی یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھے ہی راستے تک اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئی جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئیں۔ آگے آپ سب پتے سونے کے لگے ہوئے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کے ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے اٹھا لیا۔ پھر شہزادی ایک جھیل کے کنارے پہنچی جہاں 12 شہزادے ناول کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک شہزادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالیشان قلعہ تھا، اور وہاں ساز بج رہا تھا اور اس کی دھن پر سب شہزادیاں رقص کرنے لگیں۔ صبح کے 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا جب تک کہ ان کے جوتوں میں چھید نہ ہو گیا، اور پھر سب شہزادیاں واپس آ گئیں۔ سپاہی بھی جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ کسی کو شک نہ ہو یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کے تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا۔ اس سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا تھا، کسی کو شک نہ ہو۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، آلا جا۔ سب 12 شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین دوز سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے، اسے ثبوت بھی دکھائے۔ شہزادی نے یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام بھی سے نوازا اور پوچھا، میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بڑی ہی شہزادی کو پسند کیا اور دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل ناہید اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ بہت سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔